اگر آپ کو ایسی خارش ہے جو رات کے وقت بڑھ جاتی ہے، بار بار کھجانے سے بھی آرام نہیں آتا، جلد جو ہے سرخ ہو جاتی ہے، یا جسم کے مختلف حصوں میں خارش اتنی ہوتی ہے کہ جینا مشکل کر دیا جاتا ہے، تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسے سنگل ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں گا جو بہت سے مریضوں میں خارش کی علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گا کہ اسے کب لینا ہے، کیسے لینا ہے، اور کن لوگوں کو بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے دوا نہیں لینی چاہیے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خارش آخر ہوتی کیوں ہے؟ خارش آخر ہوتی کیوں ہے؟ دوستو، خارش خود کوئی بیماری نہیں ہے۔ خارش جو ہے وہ کوئی خود بیماری نہیں ہے، بلکہ ایک علامات ہے۔ اس کی علامات وجوہات یہ ہو سکتی ہے: الرجی، دھول مٹی، پسینہ، خشک جلد، فنگس انفیکشن، ایگزیما، بعض اوقات جگر یا گردوں کی بیماری۔ اسی لیے اگر خارش کئی ہفتوں سے مسلسل ہو، جسم پر زخم بن جائیں، بخار ہو یا وزن کم ہو، تو صرف دوا لینے کی بجائے ڈاکٹر سے معائنہ ضرور کروا لینا چاہیے۔ صرف میڈیسن نہیں لینی چاہیے، کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں سنگل ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں۔ اگر خارش زیادہ تر الرجی کی وجہ سے ہو، کھجانے سے وقتی آرام آئے، اور جلد پر جلن یا سرخی بھی ہو، تو ہومیوپیتھک میں اکثر استعمال ہونے والی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہومیوپیتھک کی مشہور و معروف میڈیسن ہسٹامین 200 کے اندر اس کا استعمال کرنے سے اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ یہ دوا بعض مریضوں میں الرجی اور خارش کی علامات کے مطابق دی جاتی ہے۔ اس کا استعمال کا طریقہ: صرف 2 سے 3 قطرے یا 4 گولیاں ایک بار، اس کے بعد 3 سے 5 دن انتظار کریں۔ آپ 3 سے 5 دن آپ نے اس کا استعمال اپنا انتظار کرنا ہوگا۔ ایک بار لینے کے بعد اس کی علامات جو ہیں، علامات دیکھیں تو بار بار روزانہ 200 طاقت استعمال نہ کریں۔ بار بار روزانہ 200 طاقت استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ، کیونکہ ہومیوپیتھی میں بار بار خوراک دینا ہر مریض کے لیے مناسب نہیں ہوتا، ہر مریض کے لیے بار بار ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ احتیاط یاد رکھیں۔ اگر خارش کے ساتھ سانس لینے میں دشواری، چہرہ یا گلا سوج جائے، یا پورے جسم پر شدید الرجی ہو، تو ایمرجنسی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ فوراً قریبی ہاسپٹل معائنہ کروانا چاہیے۔ روزمرہ کی جو احتیاط یہ ہیں کہ بہت گرم پانی سے نہ نہائیں، بہت گرم پانی سے نہ نہائیں۔ اس کے علاوہ خوشبو والا صابن کم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جلد کو خشک نہ ہونے دیں۔ اس کے علاوہ دھول مٹی سے بچیں۔ اگر کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہو تو اس سے دور رہیں۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا
ہر خارش کی ایک ہی دوا نہیں ہوتی، ہر خارش کی ایک ہی دوا نہیں ہوتی، کہیں پہ سلفر استعمال کر رہی ہوتی ہے، کہیں پہ ہسٹرامین استعمال کرائی جاتی ہے، کہیں پہ رسٹاکس استعمال کرائی جاتی ہے، اور بہت ساری ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، ہر خارش کی ایک ہی دوا نہیں ہوتی۔ ہومیوپیتھی میں دوا مریض کی علامات دیکھ کر منتخب کی جاتی ہے دوا، اسی لیے ایک دوا ہر شخص پر یکساں اثر نہیں کرتی۔ اگر آپ کو اپنی خارش کے بارے میں مزید رہنمائی چاہیے تو کمنٹس میں اپنی عمر، خارش کہاں ہوتی ہے، کتنے عرصے سے ہوتی ہے اور کس وقت زیادہ ہوتی ہے ضرور لکھیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی رہنمائی کروں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔